الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات پڑھیے خالق کائنات بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل لا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس تذکرہ اہل بیت علیہ السلام کو ہماری اور ہم سب کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. رب کائنات بحق مولائے کائنات علیہ السلام ہمیں اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بلند کر صلوات پڑھیں. میرے محترم اور معزز اور مکرم سامعین، آج کی مجلس اور نشست میں مجھے جو موضوع دیا گیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن مجید کے ایک مختصر سے سورہ کی تلاوت کا شرح حاصل کیا. جو لفظوں کے اعتبار سے تو مختصر ہے، لیکن معانی اور مطالب کے اعتبار سے پورے مکتب اسلام کا خلاصہ ہے. رب کائنات کا ارشاد ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، تحقیق سارے انسان گھاٹے میں ہے. ہر بندہ نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے.
کامیاب وہ ہے جو اپنی اس مختصر زندگی میں 4 کام کرے. ان الذین آمنوا، گھاٹا اسے نہیں ہے جو صاحب ایمان ہو. گھاٹا اسے نہیں ہے جو اسے مانے جسے اللہ منوائے، اور ویسے مانے جیسے اللہ منوائے. پہلا فائدہ اسے ہے جو ایمان لائے، اور صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ ایمان ایک ہے، اس کے ساتھ اسے 3 اور کام بھی کرنے پڑیں گے. عامل الصالحات، سارے نیک عمل بھی کرے، سارے صالحات کو بجا لائے، وتواصوا بالحق، ہمیشہ حق کی نصیحت کرے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرے. کامیاب وہ ہے بندہ، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اسے صاحب ایمان ہونا چاہیے. اور صاحب ایمان سے مراد یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. ایمان کا تعلق یعنی عقیدہ، ایمان والا ہو یعنی عقیدہ صحیح رکھتا ہو، جس کا ترجمہ میں نے یہی کیا تھا اور عمدن کہا تھا کہ اسے مانے جسے اللہ منوائے، اور ویسے مانے جیسے اللہ منوائے. کسی کو اپنی مرضی سے نہ مانے، اور ماننے کا انداز بھی اپنی مرضی کا نہ ہو، بلکہ شیعوں میں کہا کرتا ہوں، ناز کیا کرو اور فخر کیا کرو، اللہ نے عظیم رہبر دیے ہیں. اللہ کو ویسے مانو جیسے علی کہے، اللہ کو ویسے مانو جیسے آپ کے اور میرے رہبر کہے، اور علی کو ویسے مانو جیسے اللہ کہے. سب سے پہلی شرط کامیابی کی یہ ہے کہ اس بندے کو صاحب ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے عمل صالح انجام دینا چاہیے. فقط عقیدہ کافی نہیں ہے. عقیدہ ہو اور عمل نہ ہو، وہ بندے کو شیطان بنا دیتا ہے. وہ مانتا تھا، اللہ سے کہہ بھی رہا تھا یہ سجدہ نہ کروا، باقی جتنے تیرے جی چاہے کروا لے، یہ عمل نہ کروا. اس کا مطلب یہ ہے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی منزل میں بھی تجھے کوئی اختیار نہیں ہے. عمل بھی ویسے کر جیسے اللہ چاہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلام. شیطان نے کہا تھا پروردگار اتنے سجدے کروں گا، زمین کی کوئی جگہ میرے سجدے سے خالی نہیں رہے گی، بس یہ نہ کروا، اس کو سجدے نہ کروا. یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے، اسے سجدے نہ کروا. ارشاد ربوبیت ہوا تھا، یا ابلیس عبادتی کما ارید لا کما ترید. میری بندگی وہ ہے جو میری مرضی کے مطابق ہو، نہ تیری مرضی کے مطابق. عمل
کا امتزاج انسان کی نجات کا ذریعہ ہے. جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا عمل ٹھیک ہو، کیونکہ عقیدہ پہلے ہوتا ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے. میں اکثر مجالس میں کہا کرتا ہوں، عمل انسان کے عقیدے کا پرتو ہے. عمل کا پتہ چلتا ہے، عقیدے کا پتہ نہیں چلتا. عقیدے کا علم بندے کو عمل سے ہوتا ہے. بھئی آپ سارے کے سارے ماشاءاللہ اتنے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ نیک لوگ ہو، سارے خدا کو مانتے ہو، اصول دین میں توحید کے بھی قائل ہو، عدل کے بھی قائل ہو، نبوت کے بھی قائل ہو، امامت کے بھی انشاءاللہ قائل ہو، ابن قیامت کے بھی قائل ہو، سارے کے سارے قائل ہو، لیکن کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا کہ یہ اللہ کو مانتا ہے، یہ پیغمبر کو مانتا ہے، یہ قیامت کا عقیدہ رکھتا ہے. بازار میں چلے جاؤ، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا کہ یہ ولایت کا قائل ہے، یہ ولایت کا قائل نہیں ہے، یہ امامت کا قائل ہے، یہ امامت کا قائل نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں چلتا. پتہ تو تب چلے گا جب یہ عمل دکھائے گا. اس کے عمل سے پتہ چلے گا یہ اللہ کو مانتا ہے. اگر عمل ایسا ہو جس میں توحید کی بو نہ آئے، پھر وہ کہتا رہے میں مانتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے. ہاں اللہ کو مانتا ہے تو عمل سے پتہ چلے گا. اور یہی عقیدہ بندے کی نجات کا ذریعہ ہوتا ہے. عقیدہ بندے کو عمل کی دعوت دیتا ہے، ایمان عمل کی طرف بلاتا ہے. ایک بندہ آیا بارگاہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آ کے عرض کرتا ہے ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر وقت نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اگر ہم مر گئے، قبر میں کوئی پوچھنے والا نہ آیا تو کیا فائدہ اس عمل کا؟ چھوڑ دے اس عمل کو، آزادی سے زندگی بسر کرو. یہ کیا ہر وقت نماز، ہر وقت روزہ، ہر وقت زکات، ہر وقت نیکیاں، اگر کوئی قبر میں پوچھنے نہ آیا تو اس عمل کا فائدہ کیا؟ میرے آقا فرماتے یہیں سے تو عقیدے کا پتہ چلتا ہے. اگر قبر میں کوئی پوچھنے نہ آیا تو تیرا میرا کھاتا برابر، نہ کسی نے تجھے اٹھایا نہ مجھے اٹھایا. ذرا مجھے بتا تو صحیح، اگر اس اللہ نے کسی کو بھیج دیا، اس نے شانہ ہلا کے پوچھا بتا زندگی کہاں گزار، اگر کسی نے پوچھ لیا بتا تو کیا جواب دے گا؟ میں تو کہوں گا میں نمازیں پڑھ کے آیا ہوں، میں روزے رکھ کے آیا ہوں، میں سجدے کر کے آیا ہوں، 11 مہینے ٹھیک رہتا تھا، 12ویں مہینے بیمار، سارا دن ہل چلانے میں صحت ہے، نماز پڑھنے میں صحت نہیں ہے. بیٹے کی شادیوں پر لاکھوں برباد کرنے کی ہمت ہے، اپنے اموال سے زکات دینے کی طاقت نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے. اگر عقیدہ ہوتا کہ یہ رزق میرا نہیں ہے، اس نے امین سمجھ کے میرے مال میں غریبوں کا حق رکھ دیا ہے. اگر عقیدہ صحیح ہوتا، زکات کی ادائیگی میں، خمس کی ادائیگی میں کوئی پرابلم نہ ہوتی. یہ تکلیف اس لیے ہوتی ہے، پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ عقیدہ ٹھیک نہیں. اگر عقیدہ ہوتا اور اپنے رب پر یقین ہوتا جو کہتا ہے مال تو میرا ہے، تیرے مال میں اس لیے میں نے غریبوں کو رکھ دیا ہے، تیرے ہاتھ سے دلوانا چاہتا ہوں، میں اتنا کریم ہوں، ڈائریکٹ بھی دینا چاہتا تو دے سکتا تھا، تیرے ذریعے سے دے کے تجھے نوازنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا میں 10 گنا، آخرت میں 70 گنا عطا کروں. زکات دیتا اس لیے نہیں ہے کہ عقیدہ نہیں ہے. جھوٹ بولتا میرا عمل ٹھیک نہیں، عقیدہ تو ہے. عقیدہ ہی نہیں ہے، اس نے اللہ کو مانا ہی نہیں ہے. ناراض نہ ہونا، آپ تو سارے بزرگوار ہیں نا. جس نے اللہ کو مانا ہے اور ویسے مانا ہے جیسے اسے ماننا چاہیے، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مانے اللہ کو اور اس کا عمل ٹھیک نہ ہو. عقیدہ ٹھیک ہو اور عمل ٹھیک نہ ہو
بھئی آپ بزرگان ہیں نا، یہ عمل ہوتا کیا ہے؟ یہ بندہ خود بخود عمل نہیں کرتا ہے. یہ جو میرے ہاتھ ہل رہے ہیں نا، بلا وجہ نہیں ہل رہے. یہ جو میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں نا، آنکھیں ایسے ہی میری مرضی کے بغیر ادھر نہیں دیکھ رہی. ان کے پیچھے اللہ نے ایک قوت حاکمہ رکھی ہے. جب بندہ چاہتا ہے میں ہاتھ کو اٹھاؤں، پہلے شوق ہوتا ہے، وہ ارادے میں بدلتا ہے، ارادہ قلب کے حوالے ہوتا ہے، قلب حکم دیتا ہے، اسی قلب کے حکم کو عقیدہ کہتے ہیں. پہلے عقیدہ ہوتا ہے، عقیدہ بنتا ہے تو ہاتھ اٹھتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے تو نظریں ادھر جاتی ہیں، عقیدہ ہوتا ہے تو کان سنتے ہیں، عقیدہ ہوتا ہے تو زبان بولتی ہے. اب بول، جو بول رہا ہے یہی تیرے اندر کی بات ہے. تیری زبان بتائے گی تیرے اندر کیا ہے. عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا. عقیدہ اچھا ہو اور عمل برا ہو. مانے علی کو اور بے نماز ہو ہی نہیں سکتا. اس نے مانا ہی نہیں. حیدر کرار جھوٹ کہتا ہے میں مانتا ہوں، نہیں مانا اس نے. مانے علی ابن ابی طالب کو، روئے زینب کے پردے کو، اور بیٹیاں بغیر چادر کے نکلے. مانا ہی نہیں اس نے، مانا ہی نہیں اس نے. اگر عقیدہ ٹھیک ہو عمل ٹھیک ہوتا ہے. ذرا قرآن پڑھ کے دیکھیے، اتنی اہمیت ہے عقیدے کی. 13 سال مکہ کی زندگی ہے، جتنی قرآن کے وہ سورے جو مکہ میں نازل ہوئے ہیں ان میں عمل کی طرف کم اور عقیدے کو زیادہ اہمیت دی. 13 سال اللہ کا معصوم پیغمبر مشرکوں کو مسلمان بناتا رہا. مشرک نہ بنو، ان بتوں کے سامنے سجدے نہ کرو، اس پتھر کے سامنے نہ جھکو. یہ پتھر تم سے بہت قائم ہے. اللہ نے تمہیں عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اور میں نے سرگودا میں کسی مجلس میں کہا تھا، وہ بندگان خدا، اس اللہ کی تخلیق میں مصلحت ہے. اس نے پیر نیچے بنائے ہیں، گھٹنے اوپر بنائے ہیں، کمر اوپر بنائی ہے، سینہ اوپر بنایا ہے، گردن اوپر خلق کی ہے، اور سب سے اوپر پروردگار نے تیرے سر کو خلق کیا ہے. تیری تخلیق میں اللہ نے تجھے سر بلند بنایا ہے. اللہ چاہتا ہے اب اس سر کی بلندی یہ ہے کہ یہ فقط میرے سامنے جھکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تیرے سر کی بلندی یہ ہے کہ یہ اب فقط میرے سامنے جھکے. اسے میرے غیر کے سامنے جھکا کے ذلیل نہ کر. تیرے سر کی بلندی یہ ہے، یہ خواہشوں کے سامنے نہ جھکے، یہ چھوٹی چھوٹی دنیاوی تمناؤں کے سامنے نہ جھکے، یہ بتوں کے سامنے نہ جھکے، یہ میرے غیر کے سامنے نہ جھکے. اس سر کی بلندی یہ ہے، اسے میرے سامنے جھکاتا جا. میں اتنا کریم ہوں، تو رات کے اندھیرے میں جھکائے گا، میں دن کی روشنی میں اسے مشہور کر دوں گا. بہت کریم ہے وہ، بہت مہربان ہے. عقیدہ انسان کو عمل کی دعوت دیتا ہے. جیسا عقیدہ ہوتا ہے ویسا عمل ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا عقیدہ ٹھیک ہے اور عمل غلط ہے. دراصل عقیدہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ میرے مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں ایمان کی تعریف کرتے ہیں. ایمان فقط زبان سے پکارنے کا نام نہیں ہے. زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ بھی لیا ہے نا تو اس کا کوئی مقصد نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فرمایا تین مرحلے ہیں ایمان کے. تصدیق بالجنان، عمل بالارکان. ایک دل کی گہرائی سے بندہ اس بات کو مانتا ہو جسے ایمان کہہ رہا ہے. دل کی گہرائی سے مانتا، زبان کی نوٹ سے نہیں. اس لیے کہ میں شیعہ کے گھر پیدا ہو گیا لہذا شیعہ ہوں. اب تو میں نے علی ولی اللہ پڑھنا میری مجبوری ہے، ورنہ باپ مجھے وراثت سے نکال دیتے. مذہب چھوڑ دیا میں نے تو گھر والے نکال دیں گے، فیملی والے نکال دیں گے. اس کا معنی ایمان نہیں ہے. دل کی گہرائی سے مان کہ اس کائنات میں پیغمبر کے بعد سب سے اعلیٰ علی ہے. نعرہ حیدری. دل کی گہرائی سے، دل کی گہرائی سے مان کہ جانشین پیغمبر حیدر کر رہا ہے. اس مسند پر پیغمبر اسلام کے بعد بیٹھنے کا اگر کوئی حال ہے تو ابو طالب کا لال.
ہوگا جو پیغمبر جیسا ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس کی تصدیق تو پیغمبر اسلام نے سورہ برات میں کر دی تھی، ارشاد ربوبیت ہوا تھا میرے نبی اس سورہ برات کی تبلیغ یا تو کرے یا تجھ جیسا کوئی کرے۔ دل کی گہرائی سے مان کہ علی ابن ابی طالب پیغمبر اسلام کا سچا جانشین ہے، اور تمام کمالات جو ایک جانشین پیغمبر میں ہونے چاہیے اللہ نے سارے کمالات علی کو عطا کیے۔ اور میں کہتا ہوں شیعو، یہی بات تو ہمیں سجدے پہ مجبور کرتی ہے۔ جو اللہ علی کو اتنا باکمال بناتا ہے وہ خود کتنا باکمال ہوگا۔ مجھے پتہ نہیں چلتا وہ کتنا باکمال ہے، مجھ میں جرأت ہی نہیں ہے، مجھ میں قوت ادراک ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کے کمالات کو درک کر سکوں۔ میں تو اس طرح درک کرتا ہوں وہ اتنا باکمال ہے جس کے سامنے علی بھی مٹی پہ سر رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ میں تو یہاں سے اس کے کمالات کا اندازہ لگاتا ہوں، وہ اتنا باکمال ہے، وہ کوئی اتنی عظیم ہستی ہے جس کے سامنے حیدر کرار اپنے موٹے موٹے آنسو بہاتا ہے، اپنی آغیش مبارک کو پکڑتا ہے، رات اپنے کالے پردے گرا دیتی ہے، یہ اپنی سے مبارک کو پکڑ پکڑ کے موٹے موٹے آنسو بہا کے محراب مسجد میں تڑپ تڑپ کے کہتا ہے من قلت ذات ربود سفر، وہ میرے پروردگار یہ سفر لمبا ہے اور ظاہر کم۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے وہ کوئی عظیم ہستی ہے، وہ کوئی اتنا بڑا ہے جس کی راہ میں پیغمبر بھی پتھر کھا کے اس کی توحید کی تبلیغ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی آسان نہیں ہے، عقیدے کی تبلیغ کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ ہاں اپنے محلے میں ذرا عقیدے کی تبلیغ کر کے دیکھو، اپنے گھر میں تبلیغ کر کے دیکھو، کہیں بیٹا ناراض، کہیں بھائی ناراض، کوئی وہابیت کے تانے دے گا، کوئی عجیب بات ہے۔ میں کبھی کبھی مجلسوں میں کہا کرتا ہوں، دعوت فکر دیا کرتا ہوں، میں طالب علم ہوں، بزرگ علماء فرماتے ہیں، میں طالب علم ان بزرگوں سے قسم فیض کر کے بیان کیا کرتا ہوں، او بندگان خدا ہم پر وہابیت کا الزام ہے، ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم نماز بتاتے ہیں، ہم روزہ بتاتے ہیں، ہم حج بتاتے ہیں، ہم کہتے داڑھی رکھ لے، ہم کہتے بیٹی کو پردہ کرا، ہم کہتے قرآن پڑھ۔ او بندگان خدا اگر نماز، روزہ، حج، زکات، پردہ اور قرآن وہابیت ہے تو حسینیت کیا ہے؟ اگر یہ وہابیت ہے یہ تو کمال ہے، یہ تو لطف الہی ہے، یہ تو اس کا کرم ہے جس کے مقدر میں آ جائے۔ تو بتایا کر لوگوں کو، پڑھا کرو نماز، نماز بتانا وہابیت نہیں ہے، روزہ بتانا وہابیت نہیں ہے، یہی تو سچی حسینیت ہے، یہی تو سچی حسینیت ہے۔ ہاں لیکن ہے بہت مشکل ہے تبلیغ کرنا، سچ بتانا، سچ کہنا، سچ سننا۔ سچ تو کڑوا ہوتا ہے نا، 60 سال 70 سال گزر جائیں کسی بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے، انتظار کر رہا ہے، عقیدے اور عمل کے امتزاج کو دیکھ، اپنی چادر لٹوا کے، آج بھائی اللہ کی راہ میں قربان کر کے، اور محمد کی قربانی دے کے، اکبر جیسا بھتیجا مروا کے، اپنی چادر لٹا کے، رات کے اندھیرے میں نماز عشاء پڑھ کے کہتی ہو میرا اللہ میری قربانی قبول کر۔ اللہ اکبر، اس عظمت کا احساس پیدا کر، کتنی مشکل منزل تھی، ذرا تصور کر، یہ تو بزرگ تھے، چھوٹے
چھوٹے بھی اس منزل میں بڑے بلند مقام پہ فائز ہیں. اللہ تمہیں سلامت رکھے. آج شام جاتے ہوئے ایک جگہ پہ اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا, خیام لگائے گئے, سائے میں فوج اشکیا بیٹھی, جھوٹ میں علی کی بیٹیاں بیٹھی. ظالم نے اپنی فوج کو پانی پلانا شروع کیا. 4 سال کی سکینہ اپنے بھیا سجاد کے پاس آئی, بھیا مجھے اجازت ہے میں اس ظالم سے پانی مانگ لوں. یہ کہ اجازت ملنی تھی, اللہ جانے کہاں سے جام لیا سکینہ نے, اور شمر ملعون کے پاس آئی, ذرا مجھے پانی دے دے. اس نے اپنا رخ موڑا, دوسری طرف فوج کو پانی پلانا شروع کیا. حسین کی بیٹی سمجھی جب یہ اپنی فوج کو پانی پلا لے گا شاید پھر حسین کی بیٹی کو پانی ملے, اور اس نے بندوں کو پلایا, جانوروں کو پلا لیا. سکینہ نے جام آگے بڑھایا. اس ظالم نے مشک میں موجود پانی کو زمین پہ پھینک کے کہا ہر کوئی پیے, حسین کے بچے نہ پیے. سکینہ منہ پیٹ کے کہتی ہے ظالم مجھے اپنی پیاس کی فکر نہیں, میرے سجاد کے زنجیر گرم ہو گئے تھے, چاہتی تھی پانی مل جائے, اپنے بھائی کے زنجیروں پہ چھڑک. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.